شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین حضرات، آج پیش خدمت ہے در یتیم کا ایک اور باب جس کا عنوان ہے صلح حدیبیہ۔ اس کے بعد صلح کے لیے سلسلہ جنبانی شروع ہوا۔ سہیل بن عمر و فساد اور بلاغت میں مشہور تھے۔ عام قریش کی طرح ان میں تیز مزاجی بھی نہ تھی، طبیعت کے انتہائی متین اور سنجیدہ تھے۔ سفارت کے لیے ایسے ہی شخص کا انتخاب موزوں تھا۔ خطیب قریش سہیل مکہ سے حدیبیہ پہنچا۔ مکہ سے چند کوس کی دوری پر ایک کنویں کا نام حدیبیہ ہے۔ وہاں جو چھوٹی بستی آباد ہے اسے بھی حدیبیہ ہی کہتے ہیں۔ اسی نسبت کی بنا پر یہ واقعہ صلح حدیبیہ کے نام سے شہرت پا گیا۔ سہیل حدیبیہ پہنچ کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ صلح کی شرطوں پر بہت دیر تک بات چیت ہوتی رہی۔ سہیل کی کوشش یہ تھی کہ قریش کی بات کہیں نیچی نہ ہو جائے۔ کوئی شرط میں نے دب کر مان لی تو آیان مکہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ لوگوں نے مجھے بھروسے کا آدمی سمجھ کر ہی تو بھیجا ہے۔ رؤسا قریش نے مجھے رخصت کرتے ہوئے کہا تھا کہ دیکھنا سہیل، تم ہماری آبائی عزت کے منشور دستخط کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ بہت بڑی ذمہ داری ہم نے تمہیں سونپ دی ہے۔ مسلسل گفت و شنید کے بعد چند شرطیں فریقین نے مان لی۔ حضور نے حضرت علی کو معاہدہ تحریر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت علی نے صلح نامہ قلم بند کرنا شروع کیا۔ عبارت کا آغاز اس جملے سے ہوا، ھذا ما قاضی علیہ محمد رسول اللہ، یعنی وہ معاہدہ ہے جسے محمد رسول اللہ نے مان لیا۔ اس پر قریش کا سفیر سہیل بولا، یہ کیا لکھ دیا؟ ہماری اور تمہاری ساری لڑائی ہی اس بات پر ہے کہ ہم محمد کو اللہ کا پیغمبر تسلیم نہیں کرتے۔ اگر ہم آپ کو خدا کا رسول مان لے تو پھر ہم میں اور آپ میں کوئی نزاع ہی باقی نہ رہے۔ معاہدے میں رسول اللہ کا لفظ نہیں لکھا جائے گا، محمد ابن عبداللہ کافی ہے۔ اس پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ تم جھٹلاتے ہو لیکن خدا کی قسم میں خدا کا رسول ہوں۔ پھر آپ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ رسول کا لفظ عبارت سے مٹا دیا جائے۔ حضرت علی کا ضمیر کانپ اٹھا، عرض کی، حضور کا ہر حکم میرے سر آنکھوں پر، مگر رسول کا لفظ ہرگز نہ مٹاؤں گا۔ اور حضور خطا نمود امو چشم آفرین دارم۔ حضور نے علی سے کہا کہ اچھا بتاؤ میرا نام کہاں ہے؟ علی مرتضیٰ نے اپنی انگلی اس لفظ پر رکھ دی اور حضور نے رسول اللہ کا لفظ خود دست مبارک سے مٹا دیا۔ اس کے بعد صلح نامہ کی شرطیں قلم بند ہوئیں۔ مسلمان اس سال حج کیے بغیر لوٹ جائیں، آئندہ سال حج کے موقع پر آئیں تو 3 دن سے زیادہ نہ ٹھہریں، ہتھیار لے کر نہ آئیں، بس زیادہ سے زیادہ تلوار لا سکتے ہیں، ان کو بھی بے نیام ہونے نہ دیا جائے گا۔ جو مسلمان مکہ میں پہلے سے رہتے ہیں اور ٹھہرے ہوئے ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی اپنے ہمراہ مدینہ نہ لے جائیں، مگر اس کے برخلاف کوئی مسلمان مکہ آنا چاہے تو اس کو نہ روکے۔ کافروں یا مسلمانوں کا کوئی آدمی اگر مدینہ جائے تو اسے واپس کر دیا جائے گا، اور کوئی مسلمان مکہ پہنچ جائے تو اسے واپس نہ کیا جائے گا۔ ابھی معاہدہ لکھا ہی جا رہا تھا، طرفین کے دستخط نہ ہوئے تھے، عبارت ادھوری تھی کہ اتنے میں سہیل کے بیٹے ابو جندل گرتے پڑتے پاؤں میں بیڑیاں پہنے ہوئے وہاں آ پہنچے اور زبان حال سے فریاد کرنے لگے، یا رسول اللہ، اسلام لانے کی پاداش میں کافروں نے مجھے قید میں رکھ کر بڑی بڑی دردناک اذیتیں دی ہیں۔ یہ دیکھیے، میری پیٹھ کو دیکھیے، کوڑوں کے نشانوں کا کوئی شمار نہیں ہے، اور میرا سینہ جلتے پتھروں سے داغا جاتا ہے۔ حضور، مجھ سے کہا جاتا ہے کہ جب تک محمد سے بیزاری کا اعلان نہ کرو گے اسی طرح ستائے جاؤ گے۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ نادانوں، محمد کی رفاقت اور اطاعت پر مجھ جیسی 1000 جانیں قربان، تم میرے جسم کے ایک ایک عضو کو بھی جدا کر دو گے تب بھی محمد رسول اللہ کی فرما برداری قدم بڑھتا رہوں گا۔ حضور، بڑی مشکل سے ان ظالموں کی قید سے نکل کر آیا ہوں، پیروں کی بیڑیاں بھی نہیں کاٹ سکا، اب سرکار میں جاؤں گا نہیں، حضور کے قدموں ہی میں رہوں گا۔ ابو جندل کی آبازاری سن کر صحابہ کرام کے دل ہل گئے، خود رسول اللہ بے حد متاثر ہوئے۔ محمد، صلح نامہ کی شرائط کی تعمیل کا یہ سب سے پہلا موقع ہے۔ صلح کی شرط کے مطابق اس شخص ابو جندل کو مجھے واپس دے دو۔
سہیل نے حضور سے کہا، مگر ابھی معاہدہ لکھا نہیں جا چکا۔ حضور نے جواب میں ارشاد فرمایا، تو پھر ہمیں سرے سے صلح ہی منظور نہیں۔ سہیل نے بے پرواہی کے ساتھ جواب دیا، اچھا ان ابو جندل کو یہیں رہنے دو۔ حضور نے کئی بار اصرار کے ساتھ فرمایا، مگر سہیل کسی عنوان راضی نہ ہوا۔ وہ یہی کہتا رہا کہ ابو جندل کو آپ کے پاس نہیں چھوڑا جا سکتا۔ چنانچہ حضرت ابو جندل کو اسی حالت میں مکہ واپس جانا پڑا۔ ابو جندل مظلوم و اسیر ابو جندل کی آنکھوں میں التجا غلطہ تھی کہ سرکار خدا کے لیے مجھے سفاک اور ظالم دشمنوں میں واپس نہ بھیجیے۔ اور سرکار دو عالم کے چشم کرم زبان حال سے بول رہی تھی کہ ابو جندل صبر کرو، یہ مظلومیت کا دور زیادہ دن تک نہ رہے گا، اللہ تعالیٰ تیری محافظت فرمائے گا، صبر کرنے والوں کا بڑا درجہ ہے۔ صحابہ کرام کو اس واقعے کا بڑا ملال ہوا، کسی کے آنکھوں میں تو آنسو آ گئے۔ ان کا بس چلتا تو ابو جندل کو روک لیتے، جانے نہ دیتے، مگر رسول اللہ کے حکم کے آگے کسی کو چھوڑ چھڑا کے مجال نہ تھی۔ صلح کی شرائط کا بھی ان کو غم تھا۔ ظاہری طور پر مسلمانوں کی طرف سے دب کر صلح کی گئی تھی، ہر شرط کفار مکہ ہی کے موافق پڑتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس صلح کو فتح مبین کہا۔ وہی آئی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًا، ہم نے تجھ کو کھلی ہوئی فتح دی۔ صلح حدیبیہ سے پہلے کافر اور مسلمان ایک دوسرے سے دور دور رہتے تھے۔ مکہ کے لوگ مکہ میں اور مدینہ کے رہنے والے مدینہ میں۔ لڑائی اور نزاعوں نے ایک دوسرے کے درمیان بیگانگی اور اجنبیت کی دیوار کھڑی کر دی تھی۔ دونوں طرف سے جان جانے کا خطرہ بھی لگا رہتا۔ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان اور کفار ایک دوسرے سے ملنے جلنے لگے اور دونوں شہروں میں آنے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ صحابہ کرام کی زندگی، سیرت و کردار، عادات و اطوار، طرز معیشت، اخلاق، سچائی، نیکی اور پاک بازی کو دیکھ دیکھ کر کافروں پر بڑا گہرا اثر ہوا، اور یہ اثر دلوں کو اسلام کی طرف کھینچ کھینچ کر لے گیا۔ صلح کے زمانے میں اچھی خاصی تعداد دائرۂ کفر سے نکل کر آغوش اسلام میں آ گئی۔ خالد سیف اللہ، جس کی تلوار نے شام کو فتح کیا، اور عمرو بن عاص، جن کو تاریخی فاتح مصر کے نام سے پکارتی ہے، اسی زمانے میں اسلام کی سعادت سے مشرف ہوئے۔ یہ حدیبیہ کی صلح، جس کی شرطوں کو دیکھ کر عمر جیسا مستقل مزاج اور بہادر انسان بھی اپنے غم کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکا، حقیقت میں فتح مبین ثابت ہوئی۔ اسلام کا چرچا مکہ میں پہلے سے اور زیادہ ہونے لگا۔ جو لوگ ابھی تک اسلام نہ لائے تھے، وہ بھی طبی زبان سے اقرار کرتے کہ محمد ابن عبداللہ کے ساتھی کیا ہیں، فرشتے ہیں۔ زمین پر چلتی پھرتی نیکیاں اور بولتی ہوئی شرافت اور بھلائیاں، بات کے سچے، قول کے پکے، ایثار و مروت کے پتلے، دیانت دار، راست باز۔ تو جس مذہب نے برے لوگوں کو اتنا اچھا بنا دیا، وہ مذہب یقیناً سچا ہی ہو سکتا ہے۔ یہ باتیں عام ہونے لگی۔ دارالندوہ تک میں بھی اس قسم کے تذکرے ہوئے۔ صداقت بوئے گل کی طرح پھیل رہی تھی، اسے روک کون سکتا تھا؟ کوئی بدذوق پھولوں سے چاہے کتنی ہی دشمنی رکھتا ہو، مگر اس کی قوت شامہ تو پھولوں کی خوشبو سونگھ کر یقیناً فرحت محسوس کرے گی۔ بہت شکریہ، جلد ملتے ہیں ایک نئے باب کے ساتھ۔ تب تک کے لیے سنتے رہیے، خوش رہیے۔